جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ دنیا کے بادشاہ لوگوں کے جسموں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور یہ اللہ والے لوگوں کے دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں. یہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. اور دوسرا فرق یہ سمجھیں کہ دنیا کے بادشاہ جب مر جاتے ہیں تو ان کی حکومتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور یہ اللہ والے دنیا سے فوت بھی ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں، ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تب بھی رہتی ہے. آج دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے دل پر سیدنا صدیق اکبر کی حکومت ہے، سیدنا عمر لانو کی حکومت ہے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے. جو بندہ نام لیتا ہے ادب سے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. ہم اپنے باپ کے بارے میں تو بات برداشت کر سکتے ہیں لیکن ان اکابر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں برداشت کر سکتے. تو دل پہ حکومت ہے نا آخر ان کی. تو وہ لوگ دنیا سے چلے بھی گئے تب بھی ہمارے دل پر اس کی حکومت ہے. ایک انگریز انڈیا دیکھنے کے لیے آیا تو اسی دوران اس کو اجمیر بھی جانے کا موقع ملا. تو اس نے دیکھا کہ ایک مقبرہ بنا ہوا ہے اور وہاں پر مسلمان بھی آ رہے ہیں، ہندو بھی آ رہے ہیں، سکھ بھی آ رہے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اور مجمع لگا ہوا ہے، دن ہو رات ہو ہر وقت وہاں پہ لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. تو وہ بڑا حیران ہوا. خیر جب واپس گیا تو بیوی نے کہا کہ آپ نے وہاں جا کر کیا دیکھا؟ اس نے بتایا یہ دیکھا یہ دیکھا. اس نے کہا کوئی عجیب بات بتاؤ نا جو کہیں اور نہ دیکھی ہو. اس نے کہا کہ ہاں میں اجمیر گیا تھا. اس نے کہا کیا عجیب بات دیکھی؟ کہنے لگا عجیب بات دیکھی کہ ایک آدمی زمین کے اندر سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا اور لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ علاقے کا بادشاہ تھا. اس نے دیکھا کہ حضرت کے ہاں ہزاروں لوگوں کی آمد ہے، آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں اور جاتے ہیں، تو ان کی مہمان نوازی بھی ہے. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اتنے ہزاروں لوگوں کی مہمان نوازی کرنا تو حضرت کے لیے واقعی ایک مشکل کام ہوگا، تو کیوں نہ میں کوئی زمین حضرت کو دے دوں. تو ایک علاقہ تھا، اس کا نام تھا نیمروز. اس نے نیمروز کی گورنری بادشاہی حضرت کے حوالے کر دی کہ حضرت آپ اس کو قبول کر لیجئے. تو جس کاغذ پر اس نے یہ خط لکھا کہ حضرت آج سے میں نے نیمروز کی بادشاہی آپ کے حوالے کر دی، تو حضرت نے اسی کاغذ کے پچھلی جانب پشت پر لکھا جواب کہ جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی ملی ہے، نیمروز کی بادشاہی میری آنکھ میں پتھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جب سے مجھے نیم شب کی شاہی نصیب ہوئی ہے تب سے میری نظر میں نیمروز کی بادشاہی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا کہ کسی نے کہا کہ حضرت میں اتنی زمین آپ کے نام کروانا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا نہیں میں نہیں لیتا. اس نے کہا کہ حضرت کیوں؟ میں تو اتنی زمین کروا رہا ہوں کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کر سکیں گے. تو حضرت نے آگے سے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو کہا ہے کل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی متاع قلیل ہے. تو پوری دنیا کے لیے اللہ نے قلیل کا لفظ استعمال کیا اور اس پوری دنیا میں سے تھوڑی سی زمین آپ میرے نام کروا رہے ہو، تو اتنا اقل کوئی چیز لیتے ہوئے مجھے حیا اور شرم آتی ہے، میں نہیں لیتا. ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کی جب محبت آ جاتی ہے تو ان حضرات کو دنیا کی یوں سمجھیں کہ روحانی بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی دنیا کی شراب پی کر گھر سے نکلے، اگر کوئی بندہ دنیا کی شراب پی کر گھر سے نکلے تو لوگ اپنے جوتے اس کے سر میں ماریں گے، اور کوئی بندہ اللہ کی محبت کی شراب پی کے گھر سے نکلے لوگ اس کے جوتے اٹھا کے اپنے سروں پہ رکھ لیں گے. تو اللہ کی محبت عجیب نعمت ہے. ایک مرتبہ سرہند جانے کا موقع نصیب ہوا تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے، ان کا جو راستہ ہے وہ ایک بڑی چوڑی سڑک جاتی ہے، کافی چوڑی سڑک، اور ان کے مزار کے قریب جا کے بالکل سڑک کے درمیان میں ایک قبر بنی ہوئی ہے. تو مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی. تو میں نے جو خانقاہ کے گدی نشین تھے ان سے پوچھا کہ حضرت
یہ قبر پہلے بنی ہوئی تھی بعد میں راستہ بنایا گیا یا پہلے راستہ بنا ہوا تھا بعد میں قبر بنائی گئی؟ اس نے کہا کہ افغانستان کا ایک بادشاہ تھا جو حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا، اس نے وصیت کی تھی کہ اگرچہ میں دنیا کے ایک ملک کا بادشاہ ہوں، جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر اس راستے کے درمیان میں بنانا جو راستہ میرے شیخ کی قبر کو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ ہیں اور اللہ والوں کے قدموں میں لیٹنا پسند کرتے ہیں۔ سمرقند جانے کا موقع ملا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو امیر تیمور کی قبر دکھاؤں۔ میں نے کہا بھائی مجھے کوئی اتنا انٹرسٹ تو نہیں ہے، لیکن تاریخ کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے اگر دیکھ لوں گا تو اچھی بات ہے۔ تو وہ مجھے ایک جگہ لے کر گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قبر اوپر ہے اور اس کے نیچے 3-4 قبریں ہیں، اور ایک قبر بالکل اس قبر کے بالکل ساتھ، کوئی 6 انچ کا فاصلہ ہوگا آپس میں، اوپر نیچے 2 قبریں یوں بنی ہوئی ہیں۔ تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ یہ 2 قبریں اس طرح قریب قریب کیوں بنی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا کہ جی امیر تیمور کے شیخ تھے، تو امیر تیمور نے وصیت کی تھی کہ اگرچہ مجھے امیر جہاں کہا جاتا ہے، وہ دنیا کا بادشاہ تھا، کہ اگرچہ مجھے امیر جہاں کہا جاتا ہے، جب میں فوت ہوں تو میری قبر ایسے بنانا کہ میرا سر میرے شیخ کے قدموں کے ساتھ لگ رہا ہو۔ یہ لوگ دنیا کے بادشاہ کہلاتے ہیں اور یہ اللہ والوں کے قدموں میں لیٹنا اس طرح پسند کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، بہت فقیر منش بزرگ تھے، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، اور ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ تو جانتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بزرگ کا اس طرح سے کوئی بات کرنا یہی بڑی اہم بات ہوتی ہے، اور وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اگر بات کریں تو پھر بات اور اہم ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ تیرے سوا میرے دل میں کوئی اور نہیں تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ تیرے سوا میرے دل میں کوئی اور نہیں تھا۔ اللہ کو گواہ بنا کے بات کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، کیسی پاک صاف زندگی ہوگی ان کی۔ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا سلطان محمود، غزنہ علاقہ ہے افغانستان میں، وہاں کا رہنے والا تھا تو اس لیے اس کو غزنوی کہتے تھے، سلطان محمود غزنوی۔ ہندوؤں کی ایک جگہ تھی جہاں ان کا مندر بنا ہوا تھا، بت رکھے ہوئے تھے، اور جگہ کا نام تھا سومناتھ۔ تو سلطان محمود غزنوی نے 16 مرتبہ اس جگہ پر حملہ کیا اور ہر جگہ اس کو شکست ہوئی، ہر مرتبہ شکست ہوئی، کیونکہ ہندو لوگ اوروں کو بھی ساتھ ملا لیتے تھے اور وہ تعداد میں زیادہ ہو جاتے تھے اور مسلمانوں پر غالب آ جاتے تھے۔ آپ بتائیں کہ 16 مرتبہ کو کہیں پکنک پہ جانا پڑے نا تو بندہ تنگ آ جاتا ہے کہ کیا مصیبت ہے۔ 16 مرتبہ اس نے جنگ کی اور جنگ میں اس کو ناکامی ہوئی تو کتنا اس کے اوپر صدمہ ہوگا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کسی اللہ والے سے دعا کروا لوں۔ اس نے پتہ کیا، لوگوں نے بتایا کہ جناب ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس آپ جائیں، ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے دعا کروائیں۔ تو سلطان محمود ملنے کے لیے آیا۔ جب سلطان محمود ملنے کے لیے آیا تو خانقاہ میں اس دن صفائی کا دن منایا جا رہا تھا، یعنی لوگ صفائی کر رہے تھے، طلباء جھاڑو دے رہے تھے، مریدین جھاڑو دے رہے تھے، اور جھاڑو سے کچی مٹی ہو تو مٹی اڑتی ہے، اور ادھر سے بادشاہ آ گیا۔ تو ایک لڑکے نے دیکھا تو وہ بڑا حیران کہ ادھر سے بادشاہ آ گیا ہے اور یہاں تو مٹی اڑ رہی ہے۔ تو وہ بھاگا ہوا گیا کہ میں جا کے حضرت کو بتا دوں۔ اچھا، حضرت کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بال لمبے تھے، یعنی کانوں کی لو تک بال رکھا کرتے تھے، اور ان کو سر کے اندر نا کھجلی محسوس ہوتی تھی۔ اب یہ کھجلی کبھی تو جوؤں کی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو حضرت نے ایک مرید کو کہا کہ بھائی ذرا دیکھ لو کہ میرے سر میں یہ کھجلی کیوں ہے، کوئی جوئیں تو نہیں ہیں۔ تو حضرت یوں سر بڑھا کے اپنا مراقبہ کر رہے تھے، اور وہ جو مرید تھا وہ بیٹھا ہوا بالوں کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی جو تو نہیں ہے۔
اب ادھر یہ کام اور ادھر بادشاہ سلامت خانقاہ میں آ گئے. تو ایک لڑکا بھاگا ہوا آیا اور اس نے آ کے چاہا کہ میں حضرت کو بتاؤں، مگر حضرت نے تو سر جھکایا ہوا تھا اور آنکھیں بند کی ہوئی تھیں. تو وہ جو لڑکا ان کے بال دیکھ رہا تھا نا، خادم، تو اس نے اس کو اشارے سے بتایا کہ حضرت کو بتاؤ کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. تو جب اس لڑکے کو پتہ چلا نا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو اس نے حضرت کو یوں ہلایا، حضرت 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 حضرت. تو حضرت نے اس کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. جب اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو خواجہ خرقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا او ہو، میں سمجھا کوئی بڑی سی جوں تیرے ہاتھ آ گئی ہے. تو دنیا کی بے قیمتی ان کی نظر میں دیکھو کتنی ہوتی ہے کہ میں سمجھا کوئی بڑی سی جو تیرے ہاتھ آ گئی ہے. خیر حضرت پھر اٹھے اور حضرت نے بادشاہ کا استقبال کیا اور اس کو اپنے پاس بٹھایا. کچھ دیر بات چیت رہی. کچھ بات چیت کے بعد اس کے پاس ایک تھیلی تھی جو درہم و دینار سے بھری ہوئی تھی. اس نے وہ حضرت کی خدمت میں پیش کی کہ حضرت اس کو قبول کر لیجئے. تو حضرت نے انکار فرما دیا. تو بادشاہ کو برا لگا کہ میں بادشاہ ہوں اور میں ایک تحفہ دے رہا ہوں اور انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. تو حضرت نے بھانپ لیا، پہچان لیا، کیونکہ ان حضرات کو بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ بادشاہ نے اس چیز کو مائنڈ کر لیا ہے. تو حضرت کے پاس ایک طرف روٹی کا خشک ٹکڑا پڑا ہوا تھا. حضرت نے وہ اٹھا کے دسترخوان پہ رکھا اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ روٹی کھانا شروع کیجیے. تو بادشاہ نے تعمیل حکم میں وہ روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا. اب وہ اتنا خشک تھا کہ اس کو نگلتے ہوئے مشکل بنی. جب نگلتے ہوئے مشکل بنی تو حضرت نے سوال پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ کو یہ ٹکڑا نگلنے میں مشکل ہو رہی ہے؟ حضرت یہ اتنا خشک ہے کہ نگلنا واقعی میرے لیے مشکل ہوئی ہے، تو میرے حلق میں ہی اٹک گئی ہے. حضرت نے فرمایا جیسے یہ خشک روٹی تمہارے گلے میں اٹک گئی ہے، نگلنی مشکل ہے، یہ تمہاری دولت بھی اسی طرح میرے گلے میں اٹک جائے گی، نگلنی مشکل ہو جائے گی، میں بھی اسے واپس کر رہا ہوں. اس وقت بادشاہ نے کہا کہ حضرت میں نے 16 مرتبہ سومناتھ پہ حملہ کیا ہے مگر 16 مرتبہ میں ناکام ہوا ہوں. اب میں پھر ارادہ رکھتا ہوں کہ میں اس کو فتح کروں اور اس میں بت پرستی کو ختم کروں، تو آپ دعا فرما دیجئے. تو حضرت نے اپنا کرتا اس کو دیا، جبہ دیا، فرمایا کہ جاؤ لشکر کشی کرو اور جب جنگ ہو اور تم دیکھو کہ تمہارے لیے مشکل ہو رہی ہے جنگ جیتنا، تو اس وقت اس کرتے کو اپنے سامنے رکھ کے اللہ سے دعا مانگنا، اے اللہ اگر اس کرتے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو تو اس کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا فرما دے. سلطان محمود وہ کرتا لے کے چل پڑا. چنانچہ واپس آ کے اس نے تیاری کی اور پھر حملہ کیا. اب جب حملہ کیا تو کافروں نے پھر اوروں کو مدد کے لیے بلا لیا. اب دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمان تھوڑے تھے. لڑائی ہوئی مگر اس لڑائی میں مسلمان پھر کمزور پڑنے لگے. جب سلطان محمود نے دیکھا کہ کمزور پڑنے لگے ہیں مسلمان اور پیچھے ہٹنے لگے ہیں تو اس نے کرتے کو سامنے رکھ کے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ اگر اس کرتے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو اس کی برکت سے تو مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے. اللہ کی مدد آئی اور ایسا جنگ کا پانسا پلٹا کہ کافر بھاگنے لگے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. اب جب مسلمانوں نے سومناتھ کو فتح کر لیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس میں جتنے بت پڑے ہیں ان سب بتوں کو توڑ دیا جائے. تو ہندوؤں نے ایک پیغام والے بندے کو بھیجا کہ جی آپ بتوں کو توڑے نہیں، ہم ان بتوں کو سونے کے برابر تول کر لے لیتے ہیں، یعنی جتنا ان کا وزن ہے نا اتنا وزن سونا دے دیتے ہیں اور یہ بت ہم آپ سے لے لیتے ہیں، ان کو توڑے نہیں. تو سلطان محمود نے انکار کر دیا. کسی نے پوچھا بادشاہ سلامت وہ اس کے برابر ہم وزن سونا دے رہے تھے اور آپ نے سونا لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں میں تو بت کو توڑ کے رہوں گا. سلطان محمود نے جواب دیا کہ اگر میں ان کو سونے کے بدلے دے دیتا لوگ مجھے بت فروش تو کہا کرتے، بت شکن نہ کہتے. میں تو بت کو توڑنا چاہتا ہوں، اس کو بیچنا نہیں چاہتا.
چنانچہ سلطان محمود کے حکم پہ بت کو توڑا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ بت اندر سے خالی تھے اور ان کے اندر ہیرے جواہرات پڑے ہوئے تھے، اور ان ہیرے جواہرات کی قیمت ہم وزن سونے سے بھی دگنی تھی۔ تو اللہ نے دنیا کا بھی فائدہ دے دیا اور آخرت کے اعتبار سے اس کو بھی بت شکن بنا دیا۔ سلطان محمود بڑا خوش تھا، بڑا خوش تھا۔ اس نے سوچا میں جاؤں اور خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر میں مبارکباد دوں اور یہ خوشخبری سناؤں۔ چنانچہ وہ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضرت، اللہ نے میرے اوپر رحمت فرمائی اور مجھے سومنات کا فاتح بنا دیا۔ تو حضرت نے اس سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کرتے کو رکھ کے دعا کیا مانگی تھی؟ حضرت میں نے دعا مانگی تھی، یا اللہ اگر اس کرتے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو اس کی برکت سے مجھے سومنات کا فاتح بنا دے۔ فرمایا تو نے بہت سستی قیمت لگائی، اگر تم اس وقت یہ کہتے اللہ مجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دے، اللہ تجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دیتے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو یہ اللہ والے دیکھنے میں فقیر منش ہوتے ہیں، مگر یہ حقیقت میں دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ ان کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں تاکہ ہمارا دل بھی اللہ کی یاد سے منور ہو جائے اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بھر جائے۔ پھر جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ فرمائیں گے۔ آج اکثر بہانہ کر دیا جاتا ہے جی کہ ہمارے پاس وہ فرصت ہی نہیں ہوتی۔ بھئی بات فرصت کی نہیں ہے، اہمیت کی بات ہے۔ ہم جس کام کو اہم سمجھتے ہیں اس کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں۔ بیمار ہوتے ہیں، بچہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کا ٹائم نکل آتا ہے۔ جب کوئی مقدمہ ہوتا ہے عدالت میں جانے کے لیے ٹائم نکل آتا ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے تو چیزوں کو خریدنے کے لیے ٹائم نکل آتا ہے۔ اگر ان کاموں کے لیے ٹائم نکل آتا ہے تو ذکر کے لیے بھی ٹائم نکل سکتا ہے اگر اس کی ہمارے دل میں اہمیت ہو۔ اہمیت نہیں ہوتی اس لیے ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو اس کی اہمیت دل میں بٹھا لیجئے کہ جس طرح ہمارے لیے دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کھانا پینا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی یاد میں بیٹھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ کھانا پینا ہماری جسمانی غذا ہے اور یہ ذکر کرنا ہمارے لیے روحانی غذا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اشراق تک وہیں پر بیٹھ کر جو ہے ذکر کرتے رہتے تھے، اور اشراق پڑھنے کے بعد اپنا درس شروع کرتے تھے۔ تو طلباء پوچھتے تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فجر کے بعد لوگ تو چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کو، آپ نہیں جاتے؟ انہوں نے فرمایا تم لوگ فجر میں بعد جا کے اپنے گھروں میں جسم کا ناشتہ کرتے ہو، اور میں فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے روحانی ناشتہ کیا کرتا ہوں۔ تو پھر یہ ذکر انسان کے لیے روحانی غذا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس ذکر کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عجیب واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے کہ ہم ایک مرتبہ کسی بزرگ کے پاس گئے، وہ بہت لمبے مراقبے کرتے تھے۔ ہم نے سنا ہوا تو تھا کہ وہ بہت لمبا مراقبہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں تجربہ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں اسکول میں ٹیچر تھا اور ایک اور آدمی بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں نے مشورہ کیا تو ہم نے کہا کہ چلو بھائی چلتے ہیں۔ ہم ان کے پاس گئے، سلام کیا۔ ہم نے ٹائم دیکھا تو ہمارے پاس 3 گھنٹے اس وقت تھے۔ ہم نے کہا 3 گھنٹے بڑا ٹائم ہے، ہم ان سے مل کے چلے جائیں گے۔ جب ان سے ملے، بات چیت ہوئی، تو فرمانے لگے کہ بھئی جب آپ آئے ہی ہیں تو تھوڑی دیر مراقبے ہی کرتے چلے جائیں۔ ہم نے کہا جی بہت اچھا۔ انہوں نے مراقبے میں بٹھا لیا۔ مراقبہ کرتے 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 1 گھنٹہ گزر گیا۔ ہم انتظار میں کہ کب مراقبہ ختم ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا گھنٹہ بھی گزر گیا۔ جب 2 گھنٹے گزر گئے تب ہمارے دل میں یہ خیال آنے لگ گیا کہ ہم نے تو ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، پتہ نہیں یہ مراقبہ کب ختم ہوتا ہے۔ تو 2.5 گھنٹے جب گزر گئے، اب طبیعت کے اندر تھوڑا اضطراب آ گیا کہ ہم کیسے جائیں گے۔
اور انہوں نے ہمارے اس اضطراب کو محسوس کر لیا۔ چنانچہ کوئی 2.75 گھنٹے کے بعد انہوں نے مراقبہ ختم کیا اور فرمانے لگے بھائی جب ملنے کے لیے آیا کرو تو کچھ ذکر کے لیے ٹائم بھی لے کے آیا کرو۔ 2.75 گھنٹے کا مراقبہ کروایا اور پھر فرمایا کہ جب آیا کرو تو کچھ اپنے ذکر کے لیے وقت بھی لے کے آیا کرو۔ یہ کیسے لوگ تھے کہ ان کے لیے گھنٹوں ذکر میں بیٹھنا آسان تھا۔ چنانچہ نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ گزرے ہیں سید احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ، مصر میں تھے۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 40 دن کا مراقبہ کیا کرتے تھے۔ وہ کیسے کہ مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے، پھر صرف فرض نماز کے لیے اٹھتے تھے اور فرض نماز پڑھ کے آ کے پھر مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے، پھر اگلی فرض نماز کے لیے اٹھتے تھے اور فرض نماز کے بعد پھر مراقبے میں بیٹھ جاتے۔ 40 دن تک صرف نماز پڑھتے تھے یا مراقبہ کرتے تھے یا پھر قضاء حاجت کے لیے اٹھتے تھے، اس کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ 40 دن اس طرح ذکر میں گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ چلہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں مگر وہ چلے میں تو پھر سونا بھی ہوتا ہے، آرام بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا چلہ عجیب تھا کہ 40 دن مستقل اللہ کی یاد میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے چہرے پہ اتنا نور تھا کہ لوگ ان کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو آخری عمر میں وہ اپنے چہرے کے اوپر تھوڑا کپڑا رکھا کرتے تھے کہ آنے والے لوگ چہرے کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنا نور ان کے چہرے پہ آ گیا تھا۔ یہ ذکر کی کثرت کی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کے چہرے کو ایسا منور کر دیا تھا۔ تو ہم بھی اگر ذکر کی کثرت کریں تو ہماری زندگی میں برکت آئے اور ہمارے دل کے اندر جو ہے اللہ کی محبت آئے، ہماری عبادات میں جان آ جائے۔ یہ ذکر آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے کیونکہ غفلت کا عالم ہے۔ جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا زیادہ برکت ہو جائے گی۔ اس کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ اس لیے جو حدیث مبارکہ تھوڑی دیر پہلے بیان فرما رہے تھے کوئی بزرگ، دعا حضرت فرما رہے تھے شاید ہمارے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو اعنی اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے کے بارے میں۔ تو اللہ مدد فرماتے ہیں تو ذکر کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اس ذکر کو صرف مصلے تک نہ جوڑیں، مصلے پہ بیٹھ کے بھی کریں اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی کریں۔ گاڑی چلاتے ہوئے لوگ ذکر نہیں کرتے، حالانکہ وہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ اگر صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں دفتر جانے کے لیے اور آپ کو 20 منٹ لگتے ہیں تو یہ 20 منٹ بہترین وقت ہے ذکر کا۔ اس وقت آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ نہ اس میں آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، نہ کوئی اور مسئلہ، آپ گاڑی بھی چلائیں اور ذکر بھی کریں۔ اسی طرح واپس آتے ہوئے تو 20 منٹ صبح 20 منٹ شام اگر آپ ذکر کرتے جائیں تو 40 منٹ کا ذکر تو یہ ہو گیا، باقی اس کے علاوہ ہوگا۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا؟ ٹائم تو بہت ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمارے اندر اس کی اہمیت نہیں جس کی وجہ سے ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ذکر بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر ذکر کی کثرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ ذکر سے ذات کی محبت نصیب ہوتی ہے، یہ پکی بات رکھیے۔ ذکر سے ذات کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ کسی چیز کا تذکرہ کر دیا جائے اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آئس کریم کا تذکرہ شروع کر دیں تو آپ کے دل میں چاہت ہو جائے گی کہ میں بھی آئس کریم کھاؤں گا۔ تو دیکھو تذکرہ سے دل میں چاہت پیدا ہوئی نا اس کی۔ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک بات دوسری سمجھیے کہ خیالات کی گندگی، فکر کی گندگی ہمیشہ ذکر سے دور ہوتی ہے۔ فکر کی گندگی ہمیشہ ذکر سے دور ہوتی ہے۔ بہت سارے نوجوان کہتے ہیں وہ جی ادھر ادھر کے الٹے سیدھے خیالات ذہن میں آتے ہیں، شیطانی شہوانی وساوس آتے ہیں اور ذہن سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فکر کی گندگی۔ اور اس فکر کی گندگی کو دور کرنے کے لیے ہمیں ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی۔ تو فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا سوچ پاک ہو جائے گی
اور پھر یہ الٹے سیدھے خیال نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کی یاد دل میں رہے گی، اللہ کا نام دل میں رہے گا۔ حضرت خواجہ محمد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جس بندے کے دل پر انگلی رکھ دیتے تھے اس بندے کا دل جاری ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جس دل پر یہ انگلی لگ گئی اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ جس دل پر یہ انگلی لگ گئی اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ تو ایک مرتبہ میں نے اپنے مرشد عالم رحمۃ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں کم عمر بھی ہوں اور کم علم بھی ہوں، مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیا کریں۔ تو حضرت مسکرا پڑے، فرمان لگے ہاں پوچھو۔ میں نے کہا کہ حضرت یہ جو بات ہے کہ جس دل پر یہ انگلی لگ گئی اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی، یہ تو میری کم عقل میں ایک دعویٰ بنتا ہے، اور اللہ والے تو دعویٰ نہیں کرتے، تو یہ کیسی بات ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو انہوں نے بتائی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ جب وہ دل پر انگلی رکھ کے اللہ کہا کرتے تھے تو مرید کے دل میں، سالک کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی تھی، نور آ جاتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نور کی چھوٹی سی مقدار تھی وہ اگر تو اس کو چمکا لیتا تو وہ بڑھ جاتی تھی، نیک بن جاتا تھا، اور اگر وہ اس کو نہ بھی چمکا سکتا تو جتنا نور آتا تھا وہ اس کے دل میں رہتا تھا، اگرچہ وہ غفلت کے کاموں کی وجہ سے دبا رہتا تھا۔ لیکن جب موت کا وقت آتا تھا تو موت کے وقت ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور اگلی دنیا کے مناظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ایک برزخ کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی لیے فرعون کے اوپر جب وہ وقت آیا تو اس نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا، اس لیے کہ اس نے اگلے منظر کو آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، تو فوراً کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا۔ چونکہ پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اللہ نے کہا آلان، اب اٹس ٹو لیٹ، اب بہت دیر ہو گئی، اب تیرا ایمان قبول نہیں۔ تو فرعون کا اس وقت ایمان نہیں قبول ہوا کیونکہ اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت فرمانے لگے یہ تو مومن ہے، یہ تو اس سے پہلے ایمان لا چکا، اس کے دل میں تو نور موجود ہے، جب اس پر وہ کیفیت آتی ہے تو یہ آگے کے مناظر کو دیکھتا ہے تو دنیا سے دل کٹ جاتا ہے۔ اس وقت اگر اس کے دل میں آخرت کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اللہ قبول کر لیتے ہیں چونکہ یہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے جس دل پر یہ انگلی لگ گئی اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ آپ دیکھیں کہ ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کیا برکت ہے کہ ان کی انگلی دل پہ لگ جاتی ہے، اللہ اس بندے کو ایمان پہ موت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کو علماء نے احادیث سے بھی ثابت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ہم رجال لا یشقی جلیسہم، یہ وہ بندے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بدبخت تو وہ ہوتا ہے جو دنیا سے ایمان کے بغیر چلا جائے، وہ بدبخت ہوتا ہے۔ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا وہ نیک بخت ہوتا ہے، وہ سعید بندہ ہوتا ہے، وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ بندے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی کہ ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا اس کو خوشخبری مل رہی ہے، اس صحبت کے حاصل ہونے کے بدلے اللہ اس کو ایمان پر موت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتاب میں پڑھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لے دیا، یہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ ایک مرتبہ جس نے پوری زندگی میں اللہ کا نام محبت سے لیا، محبت کے ساتھ جس نے اللہ کا نام کہا، ایک مرتبہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔
اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا حساب کتاب نہیں لے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اعلان ہوگا کہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ان کو فرمائیں گے تم میرے عرش کے قریب ہو جاؤ، تو وہ عرش کے قریب ہوں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی اس بندے کے راستے میں ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہوں گے تو وہ بھی ہٹ جائیں گے اور اس کو راستہ دیں گے کہ یہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ جب وہ سب اللہ کے قریب ہو جائیں گے اللہ فرمائیں گے کہ تم نے میری محبت میں زندگی گزاری، اب تمہارا حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، جاؤ بلا حساب جنت داخل ہو جاؤ۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں، لیکن ان کے اشعار عجیب تھے۔ مقامی زبان میں انہوں نے اشعار کہے، فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے۔ کورے کاغذ، اگر کوئی سادہ کاغذ لے کے اس کی کتاب جلد بنا دے تو اس کو کتاب تو نہیں نہ کہیں گے، وہ تو خالی کاغذ ہیں۔ تو فرماتے تھے کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے۔ ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے، تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوندے۔ اور اے بلے شاہ اگر یاری لگاؤ تو پھر یاروں سے حساب نہیں ہوا کرتے۔ جو بندہ اللہ سے یاری دنیا میں لگائے گا اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لے گا، بلا حساب اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔